ماہ رمضان مقدس مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی آمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکتیں فضیلتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی توفیق دے۔ یہ دعا ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اے اللہ مجھے ہدایت دینے کے بعد میرے دل کے اندر کجی پیدا نہ کر دینا۔ بندے کو ہدایت مل جاتی ہے، بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے دیتا ہے، بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے، بندے کو اپنا بنا لیتا ہے، اور اپنا بنانے کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول ہو گیا ہے، اسے پتہ چل گیا کہ میں اللہ کا پیارا ہو گیا ہوں، تو بھولنا نہیں چاہیے۔ کبھی بھی شیطان اپنا وار کر سکتا ہے، کبھی بھی شیطان اسے گمراہی کے راستے پر لے جا سکتا ہے۔ لہذا ہر وقت دعا کرے، اللہ مجھے اگر تو نے ہدایت دے دی ہے تو ہدایت کے بعد میرے دل میں کجی پیدا نہ کی، اپنی رحمت فرما مجھ پر اور اپنے برگزیدہ بندوں میں مجھے داخل رکھنا، اور مجھے ہدایت دی ہے تو اس ہدایت پر قائم و دائم رکھنا۔ ہدایت کا ملنا بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس پر قائم رہنا بھی اللہ کی طرف سے۔ تو یہ مہینہ مقدس ایسا مہینہ کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ رمضان کیا ہے، تو ہر شخص یہ خواہش کرے کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو۔ اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی شان، اور وہ ماہ مقدس آنے والا ہے۔ کچھ دن کچھ ایام باقی ہیں، اللہ کرے ہماری زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی لمحہ بندے کے اپنے علم میں نہیں ہے کہ میرا زندگی کا کون سا لمحہ ہے۔ اس لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ یہ رمضان ہمیں نصیبوں میں فرما دے۔ بعض اوقات رمضان آ جاتا ہے لیکن نصیب میں نہیں ہوتا ہے، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی ایسا کام آ گیا کہ بندہ رمضان زندگی میں آیا لیکن بندہ رمضان میں نہیں ہے، رمضان سے باہر ہو گیا۔ اس لیے دعا مانگے۔ یہ جو شعبان المعظم کی دعا ہے نا، شعبان المعظم کی دعا بھی اسی طریقے سے ہے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ شعبان ہمیں نصیب فرمایا ہے تو رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ یہ رمضان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، رمضان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجب شہر اللہ والشعبان شہری والرمضان شہر امتی، کہ رمضان جو ہے میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ بھی حدیث موجود ہے۔ بہرحال یہ مہینہ آ رہا ہے اور کچھ ایام باقی ہیں، تو اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں۔ ویسے رجب آتا ہے تو رجب بھی ہمیں کہتا ہے کہ تیاری شروع کرو۔ شعبان آتا ہے، پچھلے جمعے میں نے عرض کیا کہ شعبان، اور شعبان کے اندر جو 15ویں کی رات ہے وہ ہمیں آمادہ کر رہی ہے کہ نیکیوں پر ابھار رہی ہے کہ نیکیاں شروع کر دو۔ ابھی سے اپنے آپ کو نماز کے لیے، ابھی سے اپنے آپ کو تہجد کے لیے، ابھی سے اپنے آپ کو روزے کے لیے، اور ابھی سے اپنے آپ کو تلاوت کلام پاک اور ذکر اذکار کے لیے تیار کر۔ اگر آپ تیار کر لیں گے اپنے آپ کو تو پھر یہ رمضان جو ہے نا، کیونکہ بندے کی تیاری ہو نا، تو پھر رمضان کا جیسے چاند وہ کہتا ہے میں تیار ہوں، انٹرویو چاہے جس مرضی وقت لے لے، میں تیار ہوں، میری تیاری مکمل ہے۔ آؤ ہماری تیاری کیسے ہوتی ہے اور صحابہ کی تیاریاں کیسے تھیں۔
رمضان المبارک کے مہینے کی آمد سے پہلے صحابہ کی کیسی تیاریاں ہوتی تھیں، سماعت فرمائیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہماری طرح نہیں تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے وہ علمدار ٹھہرے، انہیں رفاقت ملی نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کا جو قرب حاصل ہوا وہ کس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اللہ کو بھی اعلیٰ درجے کا مانا ہے اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اعلیٰ درجے کا مانا ہے۔ اس لیے ان کے ایمان کی جو کسوٹی ہے نا، ہمارے ایمان جیسی نہیں ہے، جو ہماری کسوٹی ہے، جو ہم لیے پھر رہے ہیں، جو ہم پیمانہ لیے پھر رہے ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ایمان کا پیمانہ ایسا نہیں تھا جو ہمارا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا، بس ہم تو مسلمان ہو گئے اور ہم ایمان والے ہو گئے، بس کوئی نماز پڑھیں ٹھیک ہے، نہیں بھی پڑھیں گے تو اللہ بڑا رحیم ہے اور اس کا جو نبی ہے ہر وقت ہمارے لیے روتا رہا ہے، لہذا وہ انتظام و اہتمام کر دے گا اور شفاعت کر کے ہمیں جنت میں پہنچا دے گا۔ ہم تو ایسا، لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان راتیں بھی رونے میں گزرتی، دن بھی رونے میں گزرتے، راتیں بھی رونے میں، دن بھی رونے میں۔ وہ صحابہ جنہیں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دے دی، فرمایا تم جنتی ہو، تم شہید ہو، کیا انہوں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی، ذکر اذکار چھوڑ دیا؟ نہیں، انہوں نے اور زیادہ اللہ کا شکر کرنا شروع کر دیا، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، اللہ کی بندگی، عبادت، ریاضت اور اللہ کی بارگاہ میں اور زیادہ گریہ زاری اور رونا شروع کر دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ کیسے تیاری کرتے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا عجیب ہی طریقہ تھا کہ جیسے ہی شعبان المعظم کا چاند نظر آتا، صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے تمام تر معاملات سمیٹنا شروع کر دیتے۔ کاروبار ہے نا، کاروبار کو بھی سمیٹنا شروع کر دیا۔ کسی کو لینا ہے، لینے والے معاملات، دینا ہے، دینے والے معاملات، یہ سارے معاملات جو ہے نا نبیڑنا شروع کر دیتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رجوع، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ ان کی بڑھنا شروع ہو جاتی تھی، عبادت ریاضت کا شوق بڑھنا شروع ہو جاتا تھا، اور اپنے آپ کو وہ رمضان کے معمول پر لے آتے تھے۔ ایسا طریقہ کہ کسی کو دینا ہے تو دے دیا، کسی سے لینا ہے تو لے لیا، کاروبار سارا سال کاروبار کرتے تھے صحابہ، لیکن فرمایا کہ جیسے ہی شعبان المعظم کا چاند نظر آتا سارے معاملات سمیٹ لیتے، اپنے زندگی کے جو معاملات کاروباری تھے ان کو سمیٹنا شروع کر دیتے، دینے والے کو دے دیا، لینے والے سے لے لیا، اپنے گھر کا جو راشن ہے اس کا انتظام کر لیا، جو کپڑوں کا معاملہ ہے اس کو بھی نبیڑ لیا، سارے معاملات مکمل کر لیے، سارے معاملات۔ اور جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا نا تو صحابہ مسجد میں بیٹھ جاتے، کوئی گھر کی فکر نہیں ہے، کوئی راشن کی فکر نہیں ہے، بھی آج مرچیں ختم ہو گئی ہوں گی، دودھ ختم ہو گیا ہوگا، گھی ختم ہو گیا، کوئی فکر نہیں ہے، بس پورا مہینہ صحابہ کرام علیہ رضوان مسجد میں گزارتے، گھر کی کوئی فکر نہیں۔ اور ہمیں تو آخری 10 دن کہا جائے نا، آخری 10 دن ہم کہتے ہیں یار میرا تو فلاں معاملہ ہے، میرا تو یہ معاملہ رہتا ہے، میرا تو کاروبار کا معاملہ ہے، میرے تو دکانداری ہے، یار یہ آخری عشرہ میں نے دکانداری بند کر دی تو رزق میرا کہاں سے آئے گا، بچوں کے پیٹ کیسے پالوں گا۔ میں کہتا ہوں صحابہ کے بچے نہیں تھے کیا؟ صحابہ کے کاروبار نہیں تھے کیا؟ صحابہ کے معاملات نہیں تھے کیا؟ ان کے گھر کی ضروریات نہیں تھی؟ سارا کچھ تھا، لیکن وہ سمجھتے تھے، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ رمضان کی اہمیت کو سمجھتے تھے، ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ادھر ادھر کی باتوں میں ہم اپنا وقت ضائع کر دیتی ہیں۔ روزہ بھی رکھتی ہیں تو روزہ بھی اس مقام کا ہمارا نہیں ہے،
آدھا روزہ ہمارا گیموں میں گزر جاتا ہے، آدھا فلموں ڈراموں میں گزر جاتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں بس شام کو جب روزہ افطاری کے لیے ٹائم آئے تو ہم نماز ایک نہیں پڑھتے۔ کمال ہے، ایسے روزے دار ہیں کہتے ہیں نماز بس روزہ ہی ہے، بس نماز تو بس عشاء کی جا کے پڑھیں گے یا مغرب کی جا کے پڑھیں گے جب افطاری کرنے کی۔ ایسے لوگ دیکھو، فرض عین ہے نماز، فرض عین، کسی صورت میں چھوڑنے کا حکم نہیں، روزے کے چھوڑنے کا حکم ہے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مریض ہو، بیمار ہو یا سفر میں ہو، تم روزہ چھوڑ سکتے ہو، جتنے دن سفر میں رہو، بیمار رہو، اتنے ایام اور دنوں میں روزہ رکھو، تمہاری طرف سے ادائیگی ہو گئی۔ لیکن نماز کے لیے تو اللہ نے یہ نہیں کہا، نماز کے لیے نہیں فرمایا تم بیمار ہو تو لہذا نماز چھوڑ دو، نہیں نہیں، بیمار ہو، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے لیٹ کر پڑھو، لیٹنے کی طاقت نہیں ہے، فرمایا اشاروں، آنکھوں کے اشاروں سے بھی نماز کی ادائیگی کرو، اس کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، کوشش کرو، وہ رمضان آنے والا ہے، اس سے پہلے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو، جو گھر کا سامان لینا ہے پورے مہینے کا راشن لے لو، رکھ لو گھر کے اندر بار بار، تاکہ تمہیں پریشانی نہ ہو، جو معاملات کرنے ہیں وہ معاملات کی ادائیگی کرو، ان معاملات کو سنوارو، اور اپنے آپ کو بالکل تیار کر کے جیسے رمضان کا چاند نظر آئے، کہا یار پورا سال میں نے رزق کے لیے تگ و دو اور کوشش کی ہے، اب رمضان آ گیا ہے، اور رمضان ایسا مہینہ ہے جس کی میں نے تیاری کی ہوئی ہے پہلے سے، اور میں اب تیار ہوں، اب میں رمضان ہی گزاروں گا، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا۔ اپنے ٹائم کو ڈیوائیڈ کر لیں اور کوشش کریں دوستو، کوشش کریں، یہ رمضان پھر نہیں آئے گا۔ کوئی بندہ کہے چلو یار اگلے رمضان میں کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو فلاں کام سمیٹنا ہے، اگلے رمضان میں کریں گے، پھر وہ اگلا رمضان آئے گا، پھر کہیں گے اگلے رمضان میں۔ لیکن ہمارے بہت سارے ساتھی، بہت سارے دوست، بہت سارے ملنے والے جو پچھلے ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، سحر و افطاری ہمارے ساتھ کر رہے تھے، اب وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ اس مرتبہ رمضان میں شریک ہونے والے، ان کی زندگی کا دھاگا ختم ہو، اس طرح ہماری زندگی کا بھی دھاگا ختم ہو جائے گا۔ لہذا وہ دن آنے سے پہلے پہلے ہم کیوں نہ، اللہ نے زندگی کے اندر یہ رمضان دیا ہے، اس کی قدر و قیمت جان لیں، اس کی تیاری کر لیں، اور اس کو صحیح طریقے سے اللہ کی بندگی ریاضت دیکھیں، جو وقت آپ کو میسر ہے، رمضان کے پہلے روزے سے ہی اپنی تیاری مکمل کریں کہ پوری تراویح ہم نے ادا کرنی، پوری تراویح 20 کی 20 پڑھنی ہے۔ یہ کچھ لوگ جو ہے نا، یہ ہمیں شیطان ورگلاتا ہے، نفس ہمارا جو ہے نا وہ کہتا ہے 10 پڑھیں گے تو ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں وہ فلاں مفتی نے کہا ہے جو 10 پڑھ لے طبیعت ناساز ہے 10 پڑھ لے ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، کوئی 6 پڑھ لے ٹھیک ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، سنت ہے، سنت تراویح ہے، تراویح سنت ہے، لیکن اس کا مرتبہ اور مقام اور شان یہ ہے کہ جو فرمایا تراویح پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو رمضان کی راتوں میں قیام کرنے والا لکھ دیتا ہے، کہتا ہے یہ وہ ہے جو میری رضا کے لیے راتوں کو قیام کرنے والے، راتوں کو قیام۔ اشراق کی اگر دولت نصیب ہو جائے تو اشراق پڑھیں، چاشت کی دولت نصیب ہو جائے تو چاشت پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ نماز پنجگانہ با جماعت ادا کریں، سستی کا مظاہرہ نہ کریں، اس مرتبہ کوشش کریں کہ تیار ہو کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور اللہ تبارک و تعالی سے جو روزے کا ثواب ہے وہ پائیں۔